लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग बट सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट। एवरी ट्यूसडे मैं आपके लिए एक ऐसा एक स्पेशल सेगमेंट लेकर आती हूँ जिसमें आपके इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी कैसे इनहेंस हो सकती है। अच्छा जी, मैं आजकल कोई ना कोई हमारे जो सीजन वाइज फल या सब्जी है, हम उससे रेलेवेंट उसकी अफादियत आपको बताते हैं, उसके बेनिफिट्स भी बताते हैं। और अभी हमने पिछले दिनों जो अंगूर के ऊपर भी किया और बहुत सारे हमने फ्रूट्स के ऊपर बात की कि जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हम आगे आगे चल के हम इसमें चुकंदर की भी बात करेंगे और गाजर की भी, क्योंकि सीजन में ये बहुत ज़्यादा अभी जो ज़रा मौसम ज़रा चेंज हुआ है, समझ नहीं आ रही। कराची में ज़रा सा प्रॉब्लम ये है कि दोपहर को बहुत गर्मी है लेकिन रात को थोड़ी सी सर्दी होती है, तो हम ज़रा सा हल्का फुल्का थोड़ा चादर ओढ़ के सो रहे हैं और दिन को एसी चल रहा है, तो ज़रा सा अजीब सा मौसम है। नवंबर है लेकिन इस सीज़न में जितनी भी आपने देखो कि मटर, पालक, सरसों का साग, बथुआ, चुलाई, इस तरह के जो हैं वो कुल्फ़ा, ये जो मैंने कुल्फ़ा नहीं मेरे ख्याल में, हाँ पालक और सरसों का साग और चुलाई और बथुआ, ये सीज़न में मटर बहुत है, गाजर है और बहुत सारे वेज। लेकिन इसी तरह फल में आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो अंगूर, अनार और सेब भी है और बहुत सारे फल जो हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज हमने जो सेलेक्ट किया है वो फल है अनार। अनार और खुश्क कर दिया जाए तो अनार दाना, उसके छिलके, उसका जो है अंदर का जो एक जिसके अंदर वो जकड़ा होता है वो भी बड़ा जबरदस्त होता है, जिसके अंदर एक एक दाना अल्लाह पाक ने जैसे फिट के करे एक अनार 100 बीमार, तो वैसे ही हम लोग मजाक से कह देते हैं। और अनार की एक बारे में ये भी कहा गया कि इसे खाया जाए तो पूरा एक उसके दाने में शिफा होती है। पता नहीं कौन सी, ये तो अभी यही बताएंगे हमारे गेस्ट। तो मैं मिलवाती हूँ हमारे साथ, ऑफ कोर्स एवरी ट्यूसडे होती हैं हर्बल दुनिया की रानी रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। आपा? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल और खैरियत आज से। हमने जो सिलेक्ट किया वो फल है अनार। बिल्कुल अंदर से लाल ना निकला, पता नहीं क्या होगा। एक अनार 100 बीमार। चले जी, आपको उन बीमारों को ठीक भी तो करना है। जी चलिए हमारे साथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफ करते हैं और बीमारी को जड़ से पकड़ते हैं और बताते हैं बड़े अच्छे नुस्खे, और वो हैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह के नाम है, मजे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार अल्हम्दुलिल्लाह। फल देखा अनार? अनार देखिए, अनार तो अल्लाह की ऐसी नेमत है। एक अनार 100 बीमार, एक अनार हजारों बीमारियों का इलाज, वाह। एक अनार लाखों किस्म के अमराज का इलाज। तो एक ही अनार से अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला सर से लेकर पैर तक ही हर मर्ज का इलाज है। वाह जी वाह, हम इसकी अभी अफादियत बताने लगेंगे। आपा के पास चलते हैं। आपा जरा पहले हम बताएं डेफिनेशन ऑफ अनार। अच्छा सबसे पहले ये अनार कटा हुआ आपके सामने, जैसे जी। कि कहा अनार की खूबसूरती इसकी शक्ल से सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ये जन्नत का फल है। अनार ठीक का है। जिक्र सूरे रहमान में मौजूद है और ये जन्नत का फल है। सुभान अल्लाह। और जब जिस फल की तासीर के साथ, उसके नाम के साथ जन्नत आ गया तो हम इसकी उफादियत को लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। वाह। इसको अपने घर में रखना भी सवाब, इसको खाना भी सवाब, यानी सवाब की नियत एक दूसरी है। और जब इसके अंदर ये जन्नत का फल है तो इसमें क्या क्या फ़वाइद हैं, जैसे हकीम मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर चीज़ का इलाज इस एक अनार में मौजूद है। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत है वो ये कि अनार एक होता है और डिमांड 100 लोगों की होती है। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमारियों का इलाज है। वाह। एक अनार के अंदर, इस पूरे अनार के अंदर एक दाना, ये कहते हैं कि वो जन्नत का दाना होता है और वो जो शख्स खा ले उसको, वो जिस बीमारी में भी खा रहा है उसको शिफा होगी। लेकिन इस अनगिनत दानों में वो कौन सा दाना है, इसीलिए पूरा अनार खाना जरूरी है। इसीलिए हमेशा पूरा अनार खाइए तो वो आपके लिए शिफा बनेगा। और इसके साथ साथ जिसकी रंगत बहुत खूबसूरत हो, वो कहते हैं ना अल्लाह आज तो ये गुले अनारी हो रही है। हाँ, यानी एक खूबसूरती में मिसाल दी जाती है। अच्छा, इसका जो ऊपर का फूल होता है वो हमने शोमी किस्मत वहाँ रख दिया। उस जो ऊपर का जो अनार का एक क्या कहना चाहिए, डंठल जो होता है। अच्छा आज जरा मुझे ये अनार का ऊपर का वो ला के दीजिएगा जो कटिंग हुई थी।
वो ऊपर का फूल जो अभी कटिंग हुई हाँ, थी उसके अंदर पीले रंग की छोटी छोटी सी डंडियां होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी। तो उस डंडी को जो बारीक बारीक पत्तियां हैं, बारीक बारीक सी, यूं समझ लीजिए कि जाफरान की तरह बारीक सा वो जो फल उसके अंदर होता है, जो पत्तियां होती हैं, वो छोटे बच्चों के लिए जो उसके अंदर मौजूद होता है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अक्सीर है। अगर छोटे बच्चों को के लूज मोशन है और वो किसी तरह कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उसके उस फूल को तोड़े और उसमें मौजूद जो छोटी छोटी डंडियां होती हैं, छोटी छोटी सी जो डंडियां होती हैं, ये रहा, ठीक है, ये रहा वो, ये छोटे, अगर को कैमरा इसको फोकस करे तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। डंडियां इस कदर फायदेमंद हैं कि जिन बच्चों को पेट का, छोटे बच्चों को जिनका पेट का प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा, अच्छा सीड की तरह निकल रही जी, बीच ये की बारीक बारीक सी डंडियां होती हैं, जाफरान की तरह, ये अनार का फूल कहलाता है। और इस डंडियों को लेकर और माँ के दूध के अंदर इसको पीसें, वहीं अच्छा। पर, जी, माँ के वहीं ले इसको चमचे में, माँ के दूध में इसको ऐसे करके और बच्चे को पिला दें। जिस बच्चे का पेट डिस्टर्ब है, बहुत छोटे बच्चे का, तो इससे ठीक हो जाएगा, जाने जिसको हम दवा नहीं दे सकते। जबरदस्त। अब आते हैं, आपने सबसे पहले बात की अनार की ये झिल्ली, अनार की ये झिल्ली जो हमारे पास मौजूद है, हर दाने में अल्लाह ताला ने एक गिलाफ की सूरत में इसको पिन्हा रखा है। और ये झिल्ली हम जो ये दाने खा लेते हैं और इन दानों को हम, ये जो झिल्ली है इसको हम ज़ाया कर देते हैं। ये पूरी झिल्लियाँ आपके घर जिस इस सीज़न में जितने भी अनार आए, उसकी इस झिल्ली को लेकर आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इस ये बिल्कुल सूख के हो जाएगी ड्राई, तो आप इसको पीस लीजिए और जितनी भी ये आप इसका वज़न कर लें, उसमें 1 पिंच फिटकरी मिलाकर इसको पीस के अपने पास ये सफ़ूफ बनाकर रख लीजिए। जिन लोगों को पायरिया का प्रॉब्लम है, जिनके मसूड़ों से खून आता है, जिनके दांत ओके। हिलते हैं, जिनके मुंह से बदबू आती है, वो आपके गम्स को मजबूत कर देगा। और जो मसूड़ों के रेशे हैं, जिनके अंदर से ये खून बहता है, जिनकी जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजल से ये प्रॉब्लम उनकी 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी। दांत मजबूत हो जाएंगे, मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, हिलना बंद हो जाएगा, बदबू मुंह की अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएगी। वाह जबरदस्त। अब हम आ जाते हैं अनार दाने की तरफ। आपने कहा कि ये सफ़ेद है, सफ़ेद तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अच्छा। सफ़ेद अनार बेदाना अनार कहलाता है। अच्छा। और ये सफ़ेद रंग का अनार जो होता है वो खट्टा निस्बतन कम होता है। जो सुर्ख रंग का होता है, जैसा कि आपने देखा, ये सुर्ख रंग का अनार कंधारी अनार कहलाता है और इसके अंदर के दाने भी सुर्ख होते हैं, लेकिन ये निस्बतन खट्टा होता है। आपने देखा कि ये जो इसका छिलका सुर्ख है, तो इसके दाने बेशक अंदर से वाइट निकल रहे हैं, लेकिन ये खट्टे होंगे। और जिस अनार का छिलका सफ़ेद होता है वो बेदाना अनार कहलाता है। बीमारियों में बहुत अक्सीर है और वो खून की कमी तो तेज़ी के साथ बनाता ही है, लेकिन जायके की वजह से, क्योंकि उसका जायका मीठा होता है, ये खट्टा मीठा होता है, सुर्ख रंग का। और कंधारी अनार की निशानी ये है कि छिलका भी लाल और अंदर से दाना भी बिल्कुल सुर्ख निकलता है। अच्छा। जी, और वो खट्टा होता है। और बेदाना अनार का छिलका भी वाइट और अंदर से भी वो वाइट निकलता है और वो मीठा होता है। इतनी सारी मालूमातें आपका फार्म हाउस कहाँ पर है? दुआ करें। आपका फार्म हाउस कहाँ पर है अनार वाला? अच्छा, एक अनार को रोजाना खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। अनार की हर चीज में अल्लाह ने फजल रखा है, करम रखा है, सेहत रखी है। अब इसके रह गए छिलके। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, यानी इसमें से कौन कौन सी चीज को हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या चीजें कितनी फायदेमंद है। आंखों के लिए फायदेमंद, स्किन के लिए फायदेमंद, बालों के लिए फायदेमंद, दांतों के लिए फायदेमंद, दर्दों के लिए फायदेमंद, दिल के लिए फायदेमंद, मैदे के लिए फायदेमंद। इसकी इफादियत पर हम अगर रोशनी डालें तो मेरा ख्याल है कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अनार की इफादियत पर रोशनी सैर हासिल नहीं डाल सकते। अच्छा, अभी मैंने तो आपने इसके यहाँ तक खाने के चली, फवाइद बताए। ये भी तो बताया, आगे छिलका स्टेप बाय स्टेप चली थी ना। हाँ हाँ, वो छिलका। वो भी बताया, फिर उसके बाद आगे चलिए आप बताइए। हाँ। अच्छा, छिलका अब जो है, छिलके की बात आ गई। छिलके की तो बात ही क्या है। लाल रंग का अनार हो, वाइट कलर का अनार हो, अनार अनार है। इसके छिलकों को आप सुखा लीजिए। ठीक है। सूखने के लिए रख दें कहीं धूप में, कहीं भी।
اور اگر سوکھنے کی جگہ نہیں ہے تو اس کے انہی چھلکوں کو آپ تیل کے اندر پکا لیجئے ٹھیک ہے. اور اتنا پکائیں کہ یہ تیل میں ہی جلا کے ختم ہو جائے اوکے. اور کوئلہ بن جائے. اس تیل کو آپ استعمال کریں, یہ بالوں کو قدرتی طور پر کالا کرے گا, بالوں کو بڑھائے گا, بالوں کی لینتھ میں اضافہ کرے گا, گنجے پن کو دور کرے گا. اور اس کے علاوہ جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے وہ اگر انار کے سوکھے پتوں کو, سوکھے چھلکوں کو سکھا کر اور تیل, جب بھی تیل لگا رہے ہیں, بعض لوگ آلکسی کرتے ہیں نہیں ایسا کر سکتے, تو جن لوگوں کے سر میں بے پناہ خشکی ہے وہ لوگ سوکھے ہوئے انار کے چھلکوں کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کو کپڑ چھن کر لیں, یعنی بالکل باریک کر لیں, اور اس جو چھنے ہوئے پاؤڈر کو تیل میں ملائیں, جو بھی تیل آپ استعمال کر رہے ہیں, اور اپنے سر پہ اس کا مساج کریں. 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں. 2 گھنٹے کے بعد اپنے سر کو آپ واش کریں. اللہ کے فضل سے اچھا, آپ کسی بھی پانی سے اپنے بالوں کو دھو رہے ہوں, اپنے پاس 1 گلاس 1 مگہ میٹھے پانی کا ضرور رکھیں, وہ بہال لیں, تو اللہ کے فضل سے جو کثافتیں ہیں وہ بھی سر سے ختم ہو جائیں گی, اور خشکی کسی بھی طرح کی وہ بھی ختم ہو جائیں گی. اوکے, اب حکیم صاحب کو پھر آپ کی طرف آتے ہیں. وہ تو ماشاءاللہ یہ اتنی ساری, اچھا میں رانی اپا نے ایک ایک چیز کو بریف کر دیا, ابھی تو یہ سٹارٹ ہے جسے کہتے ہیں, تو اب بتائیے, اب ہم آپ کی طرف آ گئے ہیں, اب آپ بتائیے انار دانہ رہ گیا تھا نا آپ؟ جی وہی بات کریں گے. ہاں بالکل. چلیے ویسے تو ماشاءاللہ الحمدللہ امی نے سب بتا دیا کہ انار کے بارے میں, لیکن انار جو پھل ہے یہ زیادہ تر آتا سردیوں میں ہے لیکن پکتا گرمیوں میں ہے, کیونکہ اس کو شدید قسم کی گرمی ریکوائرڈ ہوتی ہے تاکہ یہ پک سکے. اس کا جو درخت ہے وہ کم سے کم 30 سال, تھوڑی 3 سالوں میں اگتا ہے, اور 30 سال تک یہ پھل دیتا رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی جو ہسٹری بہت لمبی ہو جاتی ہے. 3 طرح کے انار آتے ہیں, ایک کھٹا, ایک میٹھا, اور ایک تھوڑا سا کھٹ میٹھا آتا ہے. لیکن اناروں کا جو بادشاہ ہے اس کو کندھاری انار کہا جاتا ہے, جو افغانستان سے آتا ہے, جس کا ٹیسٹ تھوڑا کھٹ میٹھا ہوتا ہے. بیدانہ انار, اس کے اندر جو ہے مٹھاس زیادہ ہوتی ہے, کھٹاس کم ہوتی ہے. اور یہ ایک انار آتا ہے جو نارملی طور پر انڈیا سے یا ہمارے کراچی کا انار ہے, وہ کھٹا انار ہوتا ہے, لیکن اس کا چھلکا بالکل ترش ہوتا ہے. لیکن اس کو کھانے سے نارملی طور پر آپ کچھ لوگوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں کھٹاس بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے بہت فائدے مند ہے. اس کے کچھ دیر کے دانت کھٹے ہوں گے, لیکن کچھ دیر کے بعد جو آپ کے مسوڑے ہیں وہ اس کو تقویت دے پائے گا. اس کے بعد بات کی جائے تو اس کے اندر وائٹامنز ہیں, منرلز ہیں, امیونٹی ہے, اس کے اندر وائٹامن D3 ہے, اس کے اندر جو ہے وہ سارے انزائم ہیں جو آپ کو اینمک سے, مطلب خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں. جن لوگوں کو کسی بھی اعتبار سے کوئی امراض ہے اسٹمک کا, یا جن لوگوں کو اللہ نہ کرے کوئی بھی پرابلم ہے جس کا تعلق برین سے ہے, دماغی فکشن سے ہے, وسوسوں سے ہے, خیالات سے ہے, نیگیٹیوٹی سے ہے, بلڈ پریشر لو رہتا ہے, جن لوگوں کی بینائی بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہے, ان لوگوں بہت فائدہ مند ہے. جو بچے کھیل کود میں زیادہ دھیان دیتے ہیں یا بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں, تو وہ اگر اپنے کھیل کود سے پہلے, جیسے فٹ بال کھیلتے ہیں, کرکٹر ہیں, بیڈمنٹن کھیلتے ہیں, تو اپنے کھیل سے آدھے گھنٹے پہلے اگر اس کا 1 گلاس جوس پی لیں گے تو سارا دن جب تک بھاگے دوڑیں آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا. دوسرا, جو لوگ جم کرتے ہیں, جم کے اندر انرجی ویسٹ ہوتی ہے. جس جم کے اندر ایسے تھکتے نہیں آپ, لیکن جسم پسینہ آتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم اندر سے جو ہے مسلز آپ کے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اگر اس کو ایکسرسائز کرنے کے بعد یہ 1 گلاس یہ انار کا جوس پی لیا جائے تو آن دا اسپاٹ ان کی جو توانائی اخراج ہوئی ہے ایک تو بحال ہو جائے گی, اور دوسرے جو آپ نے ایکسرسائز کری ہے اس کا ایکشن آپ کو آن دا اسپاٹ ملے گا. اسی وقت سے آپ کا باڈی تھوڑا سا اسٹیپ یا ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے. تیسرا, جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے, یا جن لوگوں کا منہ کا ٹیسٹ کڑوا ہو جاتا ہے, جن کو ایک پرابلم, اس کو ایچ پائلری کہا جاتا ہے, منہ میں تیز کڑوا, منہ کٹ جانا, چھل جانا, تو وہ اپنے کھانے میں اس کو استعمال کریں, ایز اے جوس استعمال کریں یا کھانے میں استعمال کریں. تو جس سے آپ پانی پیتے ہیں, لیکن کہا جاتا ہے پانی اگر پہلے پانی پیو تو شفا, بیچ میں پیو تو دوا, اینڈ میں پیو تو وبا. لیکن اس کا جو معاملہ ہے یہ وبا نہیں بنے گا. پہلے پئیں گے
تو اس سے بھوک بڑھے گی. صحیح. درمیان میں پئیں گے تو یہ کھانا آپ کا ہضم کرے گا. کھانے کے بعد پئیں گے اس کو تو یہ آپ کا جو بدن بنے گا کبھی بھی آپ کو قبض یا کانسٹیپیشن ہونے نہیں دے گا. زبردست. اچھا ایک بار آپ نے نا وہ چٹنی بتائی تھی شوگر والوں کے لیے کہ وہ اناردانہ اس میں ڈلتا ہے, وہ ایک بار ریپیٹ کیجیے. لہسن, ادرک, ٹھیک ہے. اناردانہ, ہاں. پودینہ اور کالی مرچ. یہ ایک ایسی چٹنی ہے جو اللہ کے حکم سے شوگر والوں کے لیے, یورک ایسڈ والوں کے لیے, بلڈ پریشر والوں کے لیے, اللہ نہ کرے جن لوگوں کا لیور کا پرابلم ہو اس کے لیے, اسٹمک کے لیے, اور جن لوگوں کو بھی گیسز یا ریہ پاس آؤٹ نہیں ہوتے ہیں اچھا. ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ تو نعمت اس کے ہے جو اور سیڈ فائدہ ہیں وہ جو اناردانے میں بڑے ہوتے ہیں وہ ہضم ہو جاتے ہیں. دیکھیں جو اصل طاقت یا اصل توانائی ہے وہ اس کے بیج میں ہی ہے. اچھا. دیکھیں اللہ نے جس پھل میں بیج دیا ہے نا وہ بیج ہی وہ سارے کے سارے آپ کے اینٹی ایکسیڈنٹ کے طور پر کام یار کرتے واقعی میں ہیں. جیسے ابھی دیکھو لال والا خربوزہ جو ہے, خربوزہ تربوز, اس کے بھی بیج جو ہے وہ چرمغز جو جسے ہم کہتے ہیں, خربوزہ, تربوز, کدو, جس میں وہ سارے بیج جو ہے نا وہ بڑی پہلے پاورفل میں اس ہیں. پہ مثال دو تھوڑی سی. دیکھیے جی. دو چیزیں ہیں, ایک ایک امرود اور ایک یہ لیمن. ٹھیک ہے. اگر لیمن کے اندر یہ بیج نہ ہوتے تو یہ آب شفا ہوتا, ارے لیکن اللہ نے اس میں بیج ڈالے ہیں تو یہ بہت سارے امراض کا علاج ہے, لیکن کچھ لوگوں کو یہ بہت زیادہ نقصان بھی کر جائے کیونکہ اس میں تش زیادہ ہے. اور اگر اس امرود کے اندر بیج نہ ہوتے تو اس سے بڑا زہر اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا, اچھا. کیونکہ یہ بیج ہی ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی انفیکشن ختم کرے. جیسے پتھری ہو رہی ہے اس کو بنے روکیں گے. اللہ نہ کرے جن لوگوں کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے. امرود کے بیج نارملی طور پر ایسپائلی والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. امرود کے بیج انٹرنلی طور پر جن لوگوں کے ٹونسل گلینڈ بڑھ جاتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو بات کہاں سے کر لیں, لیکن دوبارہ آ جاتے ہیں ہم انار کے اوپر ہی. اچھا مجھ سے نا یہ جو بیج کبھی دانت میں امرود کے پھنس جاتے بہت ڈر لگتا ہے نا, تو میں پسند بہت ہے, گودا اس کا بہت اچھا لگتا ہے. زہر کھا رہی ہیں آپ. ارے اللہ جی ڈرا دیا مجھے, ڈرا دیا. دیکھیں یہ بیج جب اندر جائیں گے تو وہ سارے کے سارے انفیکشنز کو ختم کریں گے. اگر اس طرح سے کھائیں گے تو وہ قبض کشا نہیں بلکہ قبض بنائے گا. آپ کی صحیح نہیں کرے گا بلکہ معدے کے امراض بڑھائے گا. اس سے آپ کا رنگ صاف نہیں ہوگا, رنگ اور ڈم ہو جائے گا. جن لوگ گلا خراب رہتا ہے تو ان کے تو وہ گلے کو اور پکڑ لے گا. کیونکہ یہ جو بیج ہیں یہی جا کے جب پھٹتے ہیں تو جہاں جہاں گندگی ہے, جہاں جہاں انفیکشنز ہیں, جہاں کوئی اینٹی آکسیڈنٹ پھنسے ہوئے ہیں یا جراثیم پھنسے, ان سب کو یہ نکالنے میں بہت ہی زیادہ مددگار رہ پاتا ہے. اچھا پھر بات کرتے ہیں انار کی, ہم امرود اگلی دفعہ کریں گے نیکسٹ ٹائم. اب آ جاتے ہیں. دیکھیں اللہ نے جو انار ہے اس کا ڈیزائن جو بنایا ہے یہ بنایا ہے دل کی طرح. بیچ میں سے اس کو کاٹیں آپ تو لگتا ہے جیسے آپ نے دل کو کاٹ لیا گیا. اگر اس کے آپ اوپر چھلکا اتاریں گے تو لگے گا کہ آپ نے دماغ کی خلیاں بنی ہوئی ہیں. اگر پراپرلی طور پر ان کو بھی نکال لیں گے تو لگے جیسے آپ نے آنکھوں کے جو ہے وہ رکھے ہوئے. تو اس طریقے سے یہ دل کے لیے, دماغ کے لیے, نظر کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. لیکن ہر چیز کو پینے سے زیادہ کھانے میں اس کی افادیت زیادہ ملتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو بیج ہیں اس کو ضرور کھایا جائے. کچھ لوگ اس کے بیج بھی پھینک دیتے ہیں. کھا لیتی ہوں, یہ میں تو کھا لیتی ہوں, یہ تو کھا لیتی. اس کے جو بیج ہیں جن لوگوں کو اللہ نہ کرے پرابلم ہو رہا ہے ڈائلیسس کا, جن لوگوں کے پھیپھڑے بہت زیادہ کمزور ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند. جو بچیاں پریگننٹ ہیں اور جن بچیوں کو ڈیلیوری کے وقت بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اگر وہ آخری کے 2 ماہ اس کو لگاتار استعمال کرنا شروع کر دیں تو کبھی بھی ان کو خون کی کمی نہیں ہوگی, آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی, اور ان ساری تکلیفوں سے وہ بچیاں بچی رہیں گی. زبردست. تیسری بات یہ کہ اس انار کو اگر صبح ناشتے میں کھایا جائے تو کبھی بھی کینسر ہونے نہیں دیا جائے گا. اچھا. اگر اس انار کو دوپہر کے کھانے کے بعد کھایا جائے تو کبھی بھی اللہ نہ کانسٹیپیشن نہیں ہوگا. اگر اس انار کو رات کو سونے سے پہلے کھایا جائے تو جن لوگوں کو پرابلم ہے اینیمیا, نیند نہیں آتی, ان کے فائدہ مند. اگر اس انار کو صبح نہار منہ کھایا جائے تو جن لوگوں کو پرابلم ہے انزائمر کا, جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, اس کو بھولنے کا مرض ہے, تو یہ اللہ کے حکم سے اس کو بھی
ٹھیک کر دیتا ہے. تو یہ تو اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس پہ جتنی بات کی اتنی کم ہے. ٹھیک, آپ کے پاس چلتے ہیں, آپ انار دانے کے اوپر ذرا چلتے ہیں. لوگ ہمیشہ اس کو صرف کباب میں ڈالنے کے لیے, یا ہم جو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ہماری والدہ جو تھیں وہ جو ہے بقرعید پر یہ اکثر دھنیا, پودینہ, ادرک, لہسن اور قیمہ چھوٹا چھوٹا بنتا تھا, اس میں انار دانہ ایڈ کیا جاتا تھا. اور سیکنڈ انار دانہ جو ہے وہ چٹنی میں بناتے ہیں. جی اب مجھے بتائیں. جی, انار کس میں دانہ, ہوتا ہے؟ یہ جو سوکھے ہوئے اناروں کا دانہ ہوتا ہے, یہ اس کو انار دانہ کے لفظ سے گھر میں سکھا سکتے ہیں. اب بالکل انار کے دانے سوکھنے کو رکھ دیں, ڈھک کر ٹھیک دھوپ ہے. میں, ایک دن کے لیے, کئی دن کے لیے آپ رکھ دیجئے پر چھنی ڈھک کے, تو اوکے. یہ بالکل سوکھ جائیں گے بالکل. اور یہ جو ہم بازار سے خریدتے ہیں وہ بھی تھوڑے گیلے گیلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو بھی دھوپ میں اور تھوڑا ہوا دھوپ میں رکھ کر ہم بالکل دانے ڈرائی دار کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہاضم ہو جاتے ہیں. انار دانہ جو ہے اس فارم میں بہت, اس کے تو علیحدہ فوائد ہیں, لیکن اس کے فوائد یہ ہیں کہ یہ بطور ہاضم دوا کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ہماری چٹنیوں میں, ہمارے کھانوں میں, ہمارے جو چورن بنتے ہیں ہاضمے کے, اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ جتنی بھی ہمارے دسترخوانوں پہ چٹنیاں بنتی ہیں, خاص طور سے پودینے کی چٹنی جو بنتی ہے ہاضمے کے لیے, پودینہ, اناردانہ, لہسن اور مرچی, یہ جو چٹنی ہے یہ ہاضمے کے لیے بنتی ہے. اوکے. ایسا ہاضمہ کہ جن لوگوں کو کوئی ہیوی ہم کھانا کھا رہے ہیں, مثلاً جیسے نہاری ہے, بڑا گوشت کھا لیا, بڑا گوشت ہے, نہاری ہے, پائے ہیں, اور ان ٹھیک. کے ساتھ یہ چٹنیاں ضرور رکھی جاتی ہیں. کباب ہیں, اور بڑے گوشت کے ساتھ تو لازمی رکھی جاتی ہیں چٹنیاں, کہ یہ کھانے کو ہاضم کر دیتی ہیں. ذائقہ تو ہے ہی, لیکن یہ نظام ہضم کو بہت زیادہ بہتر بنا دیتی ہے. اس کے ساتھ ہی اس کی جو ایک خاص ایک میں پھکی بتاؤں گی جو کہ نظام ہضم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ایک چورن ہے جو بہت مزے کا بھی ہوتا ہے اور بہت فائدہ مند بھی ہوتا ہے. اس کے اندر ہم لیں گے 25 گرام یہ سوکھا انار دانہ, اس کو مزید ڈرائی کر لیں گے دھوپ کے اندر, یا پنکھے کے نیچے رکھ کے, یا توے کے اوپر ہلکا سا سوتے کر کے, یہ مزید ڈرائی ہو جائے گا, بالکل دانے دار. اس کے اندر ہم 25 گرام ہی سونٹھ ڈالیں گے, اور 25 گرام سفید زیرہ. اچھا, سفید زیرے کو بھی ہلکا سا سوتے کریں گے, یعنی ہلکا سا ہم توے پر بھون لیں گے. ایک زیرہ ہو گیا, سفید زیرہ, سونٹھ, اناردانہ, کالا نمک اور سفید, یعنی پورا سفید اور کالا نمک. تھوڑا سا سفید, صرف کالا نمک نہ ڈالیں, وہ بہت تیز ہو جائے گا. اور تھوڑا سا کالا, تھوڑا سا سفید نمک ملا کر بہت ہی مزیدار چورن بنتا ہے. وہ لوگ جن کو یہ پرابلم ہے کہ انہیں کھٹی ڈکاریں آتی ہیں, ایسیڈیٹی جن کو ایسیڈیٹی کا بہت زیادہ پرابلم ہے, اور رات کو سوتے وقت ان کو اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اگر بستر پہ لیٹ جائیں تو دم گھٹنے لگتا ہے, ان تمام لوگوں کے لیے وہ دن میں 3 بار تھوڑا تھوڑا سا, یہ تو بہت ایسے بھی کر کے کھا سکتے ہیں, اور پانی کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں. دوا کی دوا ہے اور ذائقے کا ذائقہ ہے, بہت ہی مفید چورن ہے. پودینے کی پتیاں ایڈ ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی؟ ڈال سکتے ہیں, بالکل ڈال سکتے ہیں. یہ اب بالکل ڈال سکتے ہیں. سوکھا پودینہ آپ بڑھانے کو تو بہت ساری چیزیں ڈال لیتے ہیں, لیکن یہ کتنا مطلب لذیذ چورن بنتا ہے. سونٹھ اور انار دانہ, سفید زیرہ اور کالا نمک اور سفید نمک, تو یہ 4 چیزیں ملا کے, لیکن زیرے کو ہلکا سا بھون لیں گے. سونٹھ اسی فارم میں ہوتی ہے, اور اس کو بھی ہلکا سا ہم سوتے کریں گے, بھونیں گے, تاکہ یہ ایک تو ڈرائی بھی ہو جائے, اس کے مزے میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. اور ان کو آپ پیس کر اور اچھا, آپ نے ایک بار بتایا تھا, شاید بہت پرانی بات ہے, کہ آپ نے کہا تھا یہ جو انار نکالنے کے بعد اس کے جو چھلکے اور یہ جو بھی اس کا جو بھی کور ہے, اس کو دھو کے ایک جگ میں پانی ڈال کے اس کو رکھ دے, تو اس کا رس جو نکلتا ہے وہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. وہ کس لیے ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. یہ بہت زیادہ مجھے بتاؤ تم, یہ ماشاءاللہ میرا اس کے چھلکوں کو اگر رکھ دیجیے, پتہ ہے بلڈ پریشر کے لیے, خون پتلا کرنے کے لیے, مجھے ذہن میں نہیں. یہ جو انار ہے, میں نے بتایا ہے کہ یہ اس کا تعلق دل سے بھی ہے, دماغ سے بھی ہے, اعصاب سے بھی ہے, آنکھوں سے بھی ہے. تو اس کے جو چھلکا ہے, اس کا جو چھلکا ہے اس کے اندر فائبر ہے, تو یہ خون کو صاف کرنے والا. اس کے جو وائٹ پیچز ہیں اس میں وائٹامنز ہیں, جو بیسک طور پر آپ کے بلڈ میں جو ہوتے ہیں اس کو صحیح کرتا ہے. اس کے جو بیج ہیں یہ بیسک طور پر جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرتے ہیں. تو اگر اس کو رات کو بھگو دیا جائے, تھوڑے سے پانی ملا کر اس کو صبح نہار میں پیا جائے, تو جن لوگوں کو بلڈ شوگر نہیں ہے تو وہ تو اس میں کوئی شہد ڈال لیں یا گل ڈال لیں. جن لوگوں کو اللہ نہ کرے شوگر ہے تو وہ اس میں کچھ نہ ڈالیں. تو یہ بیسکلی طور پر آپ کے برینز
ब्रेन के लिए, हम्म, जिन लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता ठीक है है। उसके लिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है यूरिक एसिड मतलब छोटे जॉइंट्स में पेन रहना ओह। उसके लिए। तीसरा, सर्दियों में नॉर्मल तो बहुत ड्राई खुश्की बहुत ज्यादा, तो उस खुश्की को खत्म करने में। और जबरदस्त। चौथा, जिन लोगों के हाथ बहुत ज्यादा जो है वो फट रहे होते हैं या स्किन झड़ रही होती है या होंठ खुश्क हो जाते हैं तो उसके लिए। पांचवा, ये बालों के में जो खुश्की होती है, खुश्की दो किस्म की है। सही ये खुश्की वो है जो सर के ऊपर है, एक अंदर है। तो सही। ये अंदर की झिल्ली को बाहर निकाल के उसको ठीक करता है। जबरदस्त। लेकिन सर्दियों में वैसे ही स्किन ड्राई हो जाती है तो वो बाल भी बहुत खराब हो जाते हैं, तो उसके बाद। और पांचवी बात ये कि नॉर्मली तौर पर शरीर में सुस्ती बहुत चढ़ जाती है, तो आपकी सुस्ती को खत्म करने में भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यानी आप लागर से हैं तो आप एक्टिव हो जाएंगे। छठी Okay. बात ये, सर्दियों में पेशाब बहुत आता है, तो ये पेशाब को कंट्रोल करने में भी बहुत ही ज्यादा मददगार रह पाता है। ये जो आपने ये इसका वाली जो छठी वाली पानी बात की, है। इसको कैसे, इसका पानी? जी जी, Okay, मैंने कहा ठीक है। सुबह में रात को भिगो दें, वाओ। बस सुबह में इसको ये जो ग्राइंड लोग करके। अनार निकालते छिलके और- फेंक देते, अब छिलके भी नहीं फेंकेंगे। हाँ, और एक हकीम और- साहब ने अनार की वैल्यू बढ़ा दी। और एक और इसका फायदा ये है कि वो लोग जो कम ख्वाबी का शिकार है, हाँ। उनको नींद कम आती है और वो सोने की कोशिश करते हैं और रात भर बेचैनी में गुजारते हैं, तो यही पानी वो रात को सोते वक्त भी सोने से पहले पी लें तो उनकी इंतशार जो तबीयत में पैदा हो गया वो खत्म हो जाएगा, बेचैनी खत्म हो पुरसुकून जाएगी नींद और आएगी। पुरसुकून नींद आएगी और पुरसुकून आएगी। वाह, जी जी, अब आगे फिर दो चलते हैं। बातें हम छठे और। पे चले गए थे ना। तो फिर मैंने कहा कि जिन लोगों को पेशाब बहुत कम आता है, ठीक है। सॉरी ज्यादा ज्यादा आता है, उसके, तो उसको यानी कि भी आपका ब्लैडर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करता है। करेगा। छठी बात ये कि फेफड़ों को यानी कि घबराहट वाले इम्पैक्ट को भी ये कंट्रोल करता है। ओके। अब आ जाते हैं अनार। देखिए, अनार को छीलना बड़ा मुश्किल काम है, कबाड़ आती है, गुस्सा आता है, थक जाता है कि यार क्या अजाब क्या है। बात हमारे घर है मुस्तफा यार। ही छीलते हैं और कोई नहीं कसम छीलता। से यार, सही इसको- कह रहे हो, सही अब है। इसमें दो बातें आ गई। पहली बात ये कि भाई अनार को छीलने में कबाहट महसूस ना करें, क्योंकि ये ऐसी नेमत है, ये अगर आप खोल के खाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट नहीं, आप इसमें ऐड कर देना कि आपकी उंगलियों की एक्सरसाइज हाँ, हो वही जाती बता है रहा हूँ तो आपको मैं। लोगों को एहसास होने लगेगा। अच्छा, अभी असल में आजकल जो है ना, वो मेरे पास 2-4 लोग देखे मैंने जो बच्चे अपने नाखून खाते हैं। ओहो। ये नाखून खाने की वजह देखिए जितनी जरासीम है आपके नाखूनों में, जब आप खाते हैं इसी से सारे गंदे काम होते हैं, मतलब वॉशरूम जा रहे हैं सब। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल। वो तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों की मुंह में छाले हो जाते हैं, होंठ पक जाते हैं। और आजकल तो ये एक और नया अमराज आ गया है कि वो उस इन्फेक्शन की वजह से वो यहाँ डाले यहाँ, तो बच्चों के हाथ पांव पे फूलना शुरू हो जाते हैं, सूज जाते हैं, जख्म पैदा होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नाखून आप खा रहे हैं, अब आप वॉशरूम भी जा रहे हैं, मट्टी में भी जा रहे हैं, कुछ कोई काम भी लोगों कर से रहे हाथ हैं, मिला रहे, पता तो नहीं वो किस पता नहीं तरीके क्या से। क्या आप आए हैं वही आप मुंह में ले रहे हैं। ठीक है, तो ठीक। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन आपके इन्फेक्शन हो अंदर चले जाते जाते हैं। हैं। ठीक। तो जो बच्चे नाखून खाते हैं या जिन लोगों की स्किन बहुत पीछे हो गई है, तो उन बच्चों से ये अनार छिलवाएं, तो इसका जो रस है उससे वो सारे इन्फेक्शंस खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। दूसरी बात ये कि वो स्किन के अंदर हो या बैरूनी तौर पर हो, तो इंशाअल्लाह ताला वो सारे के सारे एंजाइम इसको छीलने से, इसका जो सफेद, इसका जो पानी है लाल रंग का, मतलब लगेगा स्किन के ऊपर, तो 1 मिनट को आप जलन तो होगी आपको, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही वो सारे गंदगी को खत्म कर देगा। वाह। दूसरी बात ये, जी। इसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये करें कि भाई इसके 2 पीस करें ठीक है, और इसको भिगो दें पानी के अंदर। ठीक है। तो 10 मिनट छोड़ेंगे, 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो व्हाइट झिल्ली है अलग हो जाएगी और जो इसके बीज है वो खुद ब खुद ही उभरना शुरू हो जाएंगे। ओके। तो इसमें बस वो ऐसे मारेंगे टक टक बस, तो खुद ब खुद ही 10 मिनट के अंदर बगैर मेहनत के ये अनार आपके छिला हुआ हाथ में आ जाएगा। ये हमारा जबरदस्त। जाती एक्सपीरियंस है, हमारे घर से मुस्तफा ही मैं छीलता है। अंदाजा कर रही हूँ कितना हर आदमी deeply- घबराता है भाई, इसलिए खाते नहीं नहीं होता है कुछ समटाइम लोग, लेकिन हम इसकी इस वक्त अफादियत की बात करें, और नो डाउट कि अभी हमने बहुत सी बातें, जैसे अगर हम अनार के बारे में जितना भी बयान करें, अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत नेमत हमें दी है और इसको बड़े बच्चे सब लोग बड़े शौक से खाते हैं। कुछ लोग इसका जूस बना के पीते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके ये जो येलो कलर की झिल्ली है ना, इसका एक स्टफ स्ट्रॉन्ग सा भी है, झिल्ली हटाएं तो जिसके साथ ये चिपका होता है वो जरा स्टफ जरा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके साथ खाया जाए तो आपको एक हल्की सी कड़वाहट तो आएगी, लेकिन वो बड़ा बेनिफिट है उसका। ये एंटी कैंसर है, ये एंटी ट्यूमर है, ये एंटी सिस्ट है। ठीक मतलब है। अगर इसको इस झिल्ली के साथ खाया जाएगा
تو جہاں پر بھی یہ ہے باڈی وہ میں جی 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 اللہ وہ نہ کیمرے کرے میں کیمرہ جی، دیکھے گا. کینسر یہ ہے پیدا وہ ہو چیز. رہا ہے. ٹھیک یہ ناظرین میں آپ بتا رہی ہیں یہ یہ بیسیکلی یہ ہے اسٹرانگ جی. ایک جلی ہٹتی نا تو ایک اس کا ہارڈ سخت ٹائپ کا ایک وہ ہوتا ہم ہے. اسے پھینک دیتے ہیں، ہاں اس کو جی کھائیں ضرور، اس اس کے کو اگر دانوں کے انار کے اس کو ساتھ ہم کھایا جائے تو اس کی بھی افادیت بہت ہے. جی آپ بتا رہے ہیں. یہ اینٹی کینسر ہے، ٹھیک ہے یہ اینٹی ٹیومر ہے، یہ اینٹی سسٹ ہے. میں مطلب چک مار لیتی ہوں اکثر ہاں، تو اگر اللہ کھا نہ لیتی کرے ہوں. اللہ نہ کسی کو کینسر ہونے کا خدشہ ہے تو ساتھ میں یہ کھا لے. نہیں مجھے تو وہ اس لیے اللہ کھاتی نہ ہوں کہ کرے یہ اللہ نہ اچھی کرے کسی کو ہمارے کینسر فائدے ہو مند چکا ہے اس کے لیے کھا لے. زبردست. جس کو اللہ نہ کرے برین ٹیومر ہے، برین کے اندر رسولیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو اوہ اگر اس کو کھایا جائے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اللہ کے حکم سے. دیکھیں دو طرح کے سسٹم، ٹھیک ہے ایک وہ ہیں جو شروعاتی سٹیج کے اوپر جو اوکے اینڈ میں تو کام ہی کر پائے گا، بالکل لیکن بالکل فائدہ مند تو ہے لیکن نقصان کوئی نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ سر میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. بہت بے چینی ہو رہی ہے، تو ان سب میں بہت افاقہ آ جاتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہم کیوں بیماری کا انتظار کریں؟ اس سے پہلے ہی جب ہمیں پتہ ہے کچھ چیزوں کی افادت ہے تو ہم اس کو انٹیک کرنا چاہیے نا. ہمیں تو دیکھیں ہمارے ضروری ہاں تھوڑی کہ بیماری ہو تو ہم اس کا استعمال کریں. اصل میں دیکھیں ہم رہتے ہیں کراچی میں، ہاں تو کراچی میں ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں ایک بڑا کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے، یہ جس گھر میں گوشت نہیں کھایا جاتا وہ غریب ہے. اللہ ہی رحم کرے. اب ختم لیکن ہونے شروع ہو اب گئے. جو بات ہے کہ اس کے مطابق نا ہماری باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے صرف اور صرف 10% میل کی، صحیح. جس میں میٹ شامل ہے. اس میں کوئی بھی گوشت لے لیں آپ صرف 10%، اس کے اندر اب یہ کوئی نہ 50% کہو خدا کے لیے، ویسے ہی 2 نمبر کچھ اور ہی ذبح کر کے کھلا دیں گے. کوئی بھی گوشت 45% ریکوائرمنٹ ہے ہماری باڈی کو، جس میں سبزیاں ہیں، ٹھیک ہے اناج ہیں، دالیں ہیں. سب میں. ہاں 45% ریکوائرمنٹ ہے فروٹس کی، ٹھیک جس ہے. میں ہر اور صرف 10% ریکوائرمنٹ ہے میٹ کی. اوکے. لیکن ہمارے ہاں 90% میٹ کھایا جاتا ہے، اور وہ بھی چکن کا، لاگر مرغی کا. اور صرف 5% فروٹ اور صرف 5% سبزیاں کھائی جاتی یہ ہیں. حقیقت اسی ہے. ہم وجہ نے سے فروٹس کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے. ریگولر میں نے ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو نہیں انفیکشنز دیکھتے. بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہمارے ہاں ہر بندے کا دیکھیں کہا جاتا ہے معدہ ام الامراض ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا معدہ ان چیزوں کو ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا تو وہی اندر سے آپ کی باڈی کو ڈسٹروائے کرے گا. بالکل ایسے. جب آپ کا صحیح نہیں ہوگا تو وہ پھر آپ کے لیور کو، آپ کے مائنڈ کو، باڈی کو بلڈ میں، جس کی وجہ سے بہت سارے امراض پیدا ہو رہے ہیں. تو بھائی کوشش کی جائے کہ بھائی فروٹ اور سبزیاں کھائے جائیں، گوشت کم سے کم کھائے جائیں. ٹھیک ہے جی. تیسرا ایک اور المیہ یہ جی. ہے کہ ناشتہ کوئی کرتا نہیں ہے، ہوں. دوپہر کھانا کم سے کم کھایا جاتا ہے، اور راتوں بن کے کھاتے ہیں. جب راتوں بن کے کھاتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہوتا. جب ہضم نہیں ہوتا تو وہ بجائے جزو بدن بننے کے وہ آپ کے لیور کو، آپ کے مائنڈ کو اور آپ کے باڈی کے وینز یا ٹیشوز کو ڈیمیج کرتا ہے. اسی لیے آج کل نیند کے مسئلے مسائل، معدے کے مسئلے مسائل، کانسٹیپیشن کے مسئلے مسائل اور بلڈ کے مسئلے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. تو خدارا نیند کا معاملہ صحیح کریں، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں. تاکہ اب دیکھیں جن لوگوں سے ہم نے یہ اپنایا ہے انہوں نے یہ کیا کر لیا، وہ اٹھتے ہیں صبح 6 بجے، ہم اٹھتے ہیں، ہم سوتے جو ہے نا اس وقت ہیں جی. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. بالکل. تو بھائی بس دیکھیے جو یعنی کہ قانون تھوڑا count قدرت کرتے ہے ہیں اس کو فالو کریں. جو جی. قانون قدرت ہے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں جیسا، بالکل. دوپہر کا کھانا وزیروں جیسا، رات کا کھانا فقیروں جیسا. اس میں کیا حکمت ہے، کیا لاجک ہے؟ لوگ ان ساری باتوں کو بھول چکے ہیں اور صرف وہ باتیں اپنا رہے ہیں جو ہمارے لیے مفید نہیں ہیں. ہماری تمام اچھی باتیں انگریزوں نے اپنا لی، ان کی تمام بری باتیں ہم نے اڈاپٹ کر لی، اور دیکھیں وہ ترقی کی کس شاہراہ پر ہیں، اور ہمارے ترقی کے کس ہاسپٹل مقام بھرنا پر ہیں. شروع ہو گئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپا. یہاں پر پروگرام کا وقت اینڈ ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ ایک میسج ہو جائے، تو حکیم مصطفیٰ صاحب ذرا میسج دیجیے گا آپ سب سے پہلے. انار کھائیے، انار کو اپنی لائف سٹائل بنا لیجیے. اور بس ایک بات اور، جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے رہتے ہیں جی. یا کھاتے پیتے نہیں ہیں تو جس کا چھلکا ہے اس کو پیسوا لیجیے. پیسنے کے بعد اس میں تھوڑا سا کالا نمک اور تھوڑی سی ہلدی ملا لیجیے. 50 گرام لے لیجیے یہ انار کے چھلکوں کا پاؤڈر، 10 گرام لے لیجیے کالا نمک اور 5 لے لیجیے ہلدی. تینوں گرائنڈ کریے. گرائنڈ کرنے کے بعد 1/4 ٹی اسپون دن میں 3 بار دیجیے شہد یا چینی ملا کر. تو انشاءاللہ تعالی بچہ
کھائے گا پیے گا اور تندرست رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کیا کہا آپ نے، بچوں کا کیا کیا کھلانا جن ہے؟ لوگوں کے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، اچھا کیڑے دو قسم کے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ کیڑے ہیں جو پیٹ میں ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو معدے میں میں ہوتے ہیں۔ سمجھی ایک ایک منہ کا ہوتا ہے، ایک دو منہ کا ہوتا ہے، آپ نے کہا دو قسم کے، تو میں ڈر گئی، ہاں، میں نے کہا یہ ایک کون؟ وہ کیڑے ہوتے ہیں جو پیٹ میں ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بچہ کھاتا کھاتا ہی کھاتا جا رہا ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں لگتا ہم نہیں اکثر ہے، بچوں کو ٹونٹ کرتے ہیں کہ تمہارے پیٹ میں کیڑے کتنا کھاتے ہو، ایسا ہی، وہ لگتا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو معدے میں ہوتے ہیں، تو اس ٹھیک میں ہے، کیا بھوک پیاس ختم ہو ہاں جاتی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ دونوں امراضوں کو صحیح کرتا ہے۔ جو بچے زیادہ کھاتے ہیں بس وہ واش روم میں جاتے ہیں، اور جو او کم کھاتے ہیں ان کو قبضی رہتا ہے۔ صحیح، لیکن دونوں میں دو باتیں کامن ہیں، تھکاوٹ، بوجھل پن، ٹھیک ہے، غصہ، بچپن سے ہی ان کی پنڈلیوں میں، پیروں میں، سر میں درد آنا ٹھیک شروع ہو ہے، جاتا ہے۔ تیسری، ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، ہوں، رات کو سوتے ہوئے دماغ جاگتا رہتا ہے، منہ چباتے رہتے ہیں، کس 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 تو پھر کیا ہلاتے کریں، رہتے ہیں، پھر وہ کیا اور کریں، منہ سے راہ نکلتی رہتی ہے بس۔ پھر تو وہ کیا دوبارہ کریں، سے انار، 50 گرام انار کے چھلکوں کا پاؤڈر، ٹھیک ہے، 10 گرام کالا نمک، 5 گرام ہلدی، ٹھیک یہ ہے، کڑوا ہوگا تو اس کو پیس لیں۔ پیسنے کے بعد بچے وہ جو بھی کھاتا ہے، اوکے، اب وہ شہد کھاتا ہے، چینی کھاتا ہے، جو مٹھاس ہے، ہوں، اس مٹھاس کے اندر 1/4 ٹی اسپون یہ دوا، ٹھیک اور ہے، جتنی مٹھاس کھاتا ہے اتنی مٹھاس میں رکھ کر اس کو صبح دوپہر اچھا، شام کھلا بس دیا جائے، یہ مجھے اچھی کیونکہ لگی یہ کیڑے جو ہیں آتے ہی مٹھاس کے اوپر، جب مٹھاس پہ آئیں گے بیٹھیں گے آ کے خود بہت بھاگ جائیں گے۔ حکیم صاحب یہ آئیں گے بیٹے، یہاں یہ کیڑوں پیٹ کا صاف ہوا اور لگ حکم سے وہ میرے غائب۔ دانتوں کے کیڑے تو پیٹ کے کیڑے، اچھا بڑے مطلب ہم دیکھا جائے تو بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہم بے احتیاطی کرتے ہیں اور لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اس سے پیٹ بچے نا بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، واش روم کرتے اصل ہوئے بھی میں ان اس کو کو، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور نا، نہیں پتا ہوتا، چھوٹے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے وہ میٹھا، بالکل بس صحیح کہہ اس رہے کی 3 نشانی سے پہلا جب رات کو سوئیں گے تو دانت بجائیں گے، صحیح ہے، دوسرا منہ سے رال رال نکلے گی، ٹپکنا، تیسرا پنڈلیوں میں پیروں میں درد رہے گا، ٹھیک ہے، مطلب ہمیشہ تھکے تھکے سے رہیں گے ٹھیک بچے۔ ہے، یہ 3 اس کی علامات ہیں۔ یہ علامات انڈیکیشن ہو رہی ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیڑے۔ اچھا آپ لاسٹ کوئی ٹپ دینا چاہیں، پھر میسج کی بھی طرف چلیں گے؟ اچھا بالکل، انار کھائیے، انار زندگی ہے، انار ظاہر قدرت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہترین نعمت ہے، اور آپ نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اس میں بہت ساری آپ کے لیے فائدے کی باتیں ہیں، انہیں فالو کریں۔ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، میرے بیٹے سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، میری کتاب 16 سنگار خریدنے کے لیے، مجھ تک پہنچنے کے لیے، میرے سیلون کے لیے، میری پروڈکٹ کے لیے، اور جناب میں آپ کو نمبر بتا رہی ہوں، یہ نمبر نوٹ کر لیجئے، نمبر ہے 0334322650 اس پہ آپ ہم لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو آپ بہت اپنے قیمتی وقت دیا، کیسا لگتا ہے پروگرام میں آنا؟ بہت اچھا، بہت اچھا، کیونکہ آپ کے پروگرام میں سابی بتانے کا موقع ملتا ہے۔ گڈ، ایکچولی دیکھیے، آپ جو بھی ہے، جب کسی پروگرام میں آتا ہے تو وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میری پوری تیاری ہے، میری اتنی معلومات ہے، تو وہ آپ تک پہنچے، اور آپ کا جو چینل ہے وہ بہترین ہے اس سلسلے میں کہ آپ تمام لوگوں کی معلومات عوام تک پہنچاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم چھپا ہوا ہے، اور یقیناً آپ کے پروگرام کے ذریعے ہزاروں لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہوں گے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بہت شکریہ، اور آپ بتائیں کیسا لگتا ہے؟ اصل میں آپ کے پروگرام کوالٹی یہ ہے نا کہ کوئی انٹرپشن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بار بار بھائی ایک سوال کر لیا، جب جواب ملتا ہے تو آپ دوسرے پہ آتی ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے پوچھا یہ ہوتا یہ ہو گیا، تو اس کے بندہ بھائی بندہ کیا کیا بتائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بندہ بتا رہا ہے، فلو چلتا ہے، ٹھیک ہے، جب فلو چلتا رہتا ہے تو وہ بندہ بولتا رہتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، کوالٹی والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی انٹرپشن نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ابھارنے کا، گڈ، بتانے کا موقع ملتا ہے، تو یہ آپ کی کوالٹی کہ الگ آپ ہے۔ بریف جب کر رہے ہوتے ہیں میں کانسنٹریٹ ہو کے سنتی ہوں، ہاں، اور اسی میں سے کوئی بات نکلتی ہے تو نارمل طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی سوالات آپ نے کیا، بیچ میں یہ بھائی یہ بتا دیں یہ ہو گیا، جب بیچ میں آپ نے کچھ پوچھ لیا تو وہ سارا فلو کانسنٹریشن ٹوٹ ٹوٹ جاتا جاتا ہے۔ ہے، ٹھیک تو ٹھیک یہ ہے۔ کوالٹی والی بات ہے کہ الحمدللہ بھائی بیچ میں کوئی معاملات نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے بندہ اپنا سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ بتا دیتا ہے، اور اس سے جو ہے جس اللہ کے حکم پرپز سے۔ کے لیے آیا وہ بریف ہو جاتا ہے۔ میں تو خود اس کی ماں ہوں، لیکن یہاں آ کر میں ماشاءاللہ جب اس کی معلومات ایک یکسوئی کے ساتھ سنتی ہوں، میں خود بہت متاثر ہوتی ہوں اپنے بیٹے سے۔ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرا فخر ہے، لیکن یہاں پر چونکہ اس کو اپنی ایک معلومات کو شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے،
तो ये बेस्ट है। थैंक यू सो मच आपा, आप अप्रिशिएट कर रही हैं और मकसद भी यही है। मैं आपका आपका बहुत शुक्रिया कहती हूँ, हकीम साहब, अच्छा उसको लग रहा आपका है, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जो इस प्रोग्राम का एक मकसद ये है कि हम आप तक अवेयरनेस पहुंचाएं और जो मेरे मेहमान आते हैं वो मेरी एक इज्जत है और मैं चाहूंगी कि वो यहाँ पर जिस पर्पस के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के, ऑफ कोर्स बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, लेकिन स्पेशल आते हैं, मुझे टाइम देते हैं, ये मेरे लिए मैं उनको दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि मैं तो रोज ही बात करती हूँ, रोज आपके साथ होती हूँ, लेकिन अगर वो वीक में एक दिन आते हैं तो मैं चाहूंगी कि वो डिलीवरी उस तरह करें जो आप तक पहुंच जाए और आपका भी मकसद पूरा हो, वरना आपका टीवी ऑन करना या इनका आना फिर बेमकसद सा हो जाएगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सारे मेहमानों ने मुझे यही कहा कि हम यहाँ पर जब आते हैं तो हमें बड़ा कंफर्टेबल जोन और अपनी बात डिलीवर करने का बेहतरीन मौका मिलता है। ये शायद मैं कहूँगी कि एक अच्छी कम्युनिकेशन है जो एक साथ चल रही है, तो हम आपके साथ चल रहे हैं। यहाँ लेंगे ब्रेक और आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। देखते हैं कि आज जो अर्श है वो कौन से इवेंट को कवरेज दे रही है और कहाँ पर पहुंचे हैं। लेट्स सी, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।